واقعہ کربلا کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی شان کے حوالے سے۔ یہ ساری جو چیزیں نا وہ صرف ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر سوچیں۔ اسلام مکمل ہو چکا تھا تو پھر امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں پیش آیا؟ تلاش حق شروع کریں گے تو پھر ہمیں ولایت علی ملے گی، وہ روشنی کے رستے پہ اور صراط المستقیم پہ چلائے گی۔ حضرت غازی عباس کی ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ جو علم پاک رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو دیا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا۔ باصلمدار شہنشاہ کے جو مصائب ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ان کے بازو بھی قلم کیے گئے تھے تو وہ ان کی وفا تھی، ان کی وفا کی انتہا جنہیں آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ سرکار نے خود دریا پہ پہنچنے کے باوجود ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا۔ شمر نے 16 حج کیے ہوئے تھے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا، لشکر یزید میں حافظ قرآن بھی تھے، یہ سب لوگ موجود تھے۔ اور جاہ و جلال، مال و دولت، تخت، بادشاہت، گورنرشپ، ان چیزوں کے لالچ میں انہوں نے امام حسین کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 9 لاکھ کا لشکر مسلمان اکٹھے ہو کے کیسے آگے رسول کے نواسے کے مقابلے میں؟ وہ کون سے کیسے مسلمان تھے وہ جو 9 لاکھ کا لشکر تھا؟ کوفیوں کے بہت سارے خطوط موصول ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو، وہ خطوط کنہوں نے بھیجے؟ وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے امام حسین کے ساتھ؟ اس بارے میں بتائیں۔ امام حسین کو قتل کرنے والے، امام حسین کے قتل کا پلان کرنے والے، ساری سازشیں کرنے والے جو لشکر یزید میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، ذرا ان کے نام پڑھیں، پھر ان کے شجرے دیکھیں کہ ان کا تعلق کس سے تھا۔ اس گردن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے پتہ نہیں کتنی بار چوما۔ اس وقت پہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کی، شمر کو بتایا کہ میں کون ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں۔ میں تمہیں پھر ایک بار بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی شان کے حوالے سے، اور دیگر جو کربلا میں شہید ہوئے جو شہداء تھے ان کی شان کو بھی بیان کریں گے، اور دیگر جو تفصیلات ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب۔ ہمیں یو ایس اے سے انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ہے اس امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ ان کے لاڈلے نواسے کو، جس کو وہ اپنا بیٹا کہتے تھے اور جن کے بارے میں بے شمار سرکار کے فرامین موجود ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس طرح کی بے شمار روایات کے جنت کے سردار بھی ہیں، اور بھی بے شمار ان کے فضائل کے حوالے سے سرکار کے فرمان موجود ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا سرکار کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور سے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا اور کن کن چیزوں کی بنیاد پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ ان میں بہت سے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے جن کو آپ اٹھائیں، جن کو آپ دیکھیں تو ان چیزوں پہ پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور اس کی بنیاد تبھی شروع ہو گئی تھی۔ اصل میں چیز ہے واقعہ کربلا سے پہلے اگر ہم خطبہ حجت الوداع کو دیکھیں، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ایک وہ اعلان کیا گیا تھا غدیر خم پہ، میں ہمیشہ آڈینس سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں سے نکل آئیں کہ جی فلاں صاحب نے یہ کہا تو فلاں صاحب نے یہ کہا تو وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے وہ کرتے تھے۔ یہ مثال دی جاتی تھی جب سرکار نے اسلام انٹروڈیوس کروایا تھا، تب ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو اسلام کے دشمن تھے وہ یہ مثال دیتے ہوتے تھے کہ ہم وہ سب کچھ کیسے چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں۔ تو بڑوں نے ہمارا جواب نہیں دینا، ہم نے اپنا جواب روز محشر ہم نے خود دینا ہے۔
تو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، شعور، سمجھ بوجھ ہر چیز دیا، اور آج سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک نعمت بھی ہے، چاہے فتنہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نعمت بھی ہے کہ آپ اگر کسی بھی حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے یا دنیاوی معاملات ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے بارے پہ جو آج کل اے آئی ٹولز آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ان کا جواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس قدر اتنی دور دور تک اسلام پھیل گیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے صرف 72 شہداء کربلا میں کیوں ملتے ہیں؟ باقی لوگ کہاں تھے؟ پھر سرکار کے ساتھ جنہوں نے سرکار کا کربلا میں ساتھ دیا، ان میں کچھ صحابہ کرام بھی ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان میں کچھ بزرگ صحابی ہیں، ان کا بھی نام ملتا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے۔ تو یہ امت کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اکثر لوگ، آپ نے شاید سنا ہو، اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اسلام تو ہمارے لیے سرکار نے مکمل کر دیا تھا، اسلام تو مکمل ہو گیا، یہ جو ہم جو آج کل رسومات ادا کر رہے ہیں یہ اسلام کا حصہ کیسے ہیں؟ یہ ساری جو چیزیں نا وہ صرف ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر سوچیں کہ اگر اسلام مکمل ہو چکا تھا تو پھر امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں پیش آیا؟ آج ہم مسلمان اس قدر وہ پریشانی اور مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ یہ جب سوال ہم خود سے کریں گے نا، ہم اپنی ذات سے جب یہ سوال پوچھنا شروع کریں گے، پھر ہمارے اندر جستجو پیدا ہوگی حق کی تلاش کرنے کی۔ پھر جب ہم تلاش حق شروع کریں گے تو پھر ہمیں ولایت علی ملے گی، پھر جو وہ ولایت علی ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ روشنی کے رستے پہ اور صراط المستقیم پہ چلائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو بتایا، اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلات بتائیں۔ آگے بڑھتے ہیں آگے، چونکہ 7، 8، 9، 10 محرم کی کافی سگنیفیکنس ہے، تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی وفا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بہت سارے ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت غازی عباس کی، ان کی شہادت کیسے ہوئی، ان کی قربانی کے بارے میں بتائیں، اور جو ان کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ پانی لینے گئے اور خود وہاں پہنچ کر خود پانی نہیں پیا، لیکن جو ان سے پانی لے کر آ رہے تھے اپنے قافلے کی جانب، اور ان کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ شہید آج کے دن نہیں کیا گیا، ان کو شہادتیں ساری جو ہیں وہ یوم عاشور کی ہیں، لیکن آج کا دن مولا غازی عباس شہنشاہ علمدار سرکار سے منسوب ہے۔ آج کے دن جو ہے ان سے منسوب جو علم پاک ہے، جو علم پاک رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو دیا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا، وہ علم پاک برآمد ہوتا ہے۔ اس علم پاک پہ اللہ تعالیٰ کا نام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مولا علی علیہ السلام کا، جناب سیدہ رسول خدا کی جو اکلوتی بیٹی تھی ان کا نام، امام حسن علیہ السلام کا نام اور امام حسین علیہ السلام کا نام، یہ 5 نام لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جس کو صرف جو ہے نا لوگوں نے شیعوں سے منسوب کر دیا کہ جو جس گھر پہ ایک جھنڈا لگا ہے وہ شیعے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شیعوں کا گھر ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار وہ رحمت للعالمین ہے، کل کائنات کے لیے، جو جتنے بھی جہان ہیں، 18,000 عالمین ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنی بھی جہاں جہاں بھی آبادی، جہاں جہاں پہ کوئی نہ کوئی مخلوق آباد ہے، اور سرکار سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر جو سرکار کا کنبہ ہے، سرکار کی جو فیملی ہے، سرکار کا جو گھرانہ ہے، وہ بھی ویسے ہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہمارے لیے سرکار امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہماری نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، وہی مقام ہم آگے پھر ان کی نسبت سے ہی وہ مقام ہم ان کو بلند مقام ان کی فیملی کو بھی دیتے ہیں۔ یہ نام ان کے علم پاک پہ لکھے ہوتے ہیں جو ہم لوگ برآمد کرتے ہیں، علم پاک ان کی شہادت سے منسوب۔ غازی عباس علمدار شہنشاہ کے جو مصائب ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ میں اپنی اتنی حیثیت نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو ان کے مصائب بیان کروں، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک مجلس کے حوالے سے ہیں کہ مجلس جو ہے نا وہ ایک پراپر پڑھی جائے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کا کچھ ایک پورا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ اس کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں اس پروٹوکول میں۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ ان کے بازو بھی قلم کیے گئے تھے، تو وہ ان کی وفات تھی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں
جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ان کے لیے ان کے کہنے پہ پانی لینے کے لیے گئے تھے دریا پہ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور سرکار خود بھی پیاسے تھے۔ ان کی وفا کی انتہا جنہیں آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ سرکار نے خود دریا پہ پہنچنے کے باوجود ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیا، کہ میں صرف مشکیزے میں پانی ڈال کے لے کے جاؤں۔ جیسے جو ہی وہ پانی لے کے جا رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور جو بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا وہ تمام ذاکرین مصائب کی کتابوں میں سے پڑھتے ہیں، وہ تمام واقعہ موجود ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے یا غور و فکر کرنے کے لیے یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو شخص پانی لینے کے لیے گیا تھا اس کا اس رسول سے کیا تعلق ہے جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ اتنا سب کچھ ظلم کرنے والے کون تھے؟ کوئی غیر مذہب تھے؟ دنیا کے کس مذہب سے ان کا تعلق تھا؟ مسلمان تھے۔ شمر نے 16 حج کیے ہوئے تھے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا، لشکر یزید میں حافظ قرآن بھی تھے، یہ سب لوگ موجود تھے۔ یہ بتانے کا بالکل مقصد یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ ان چیزوں سے کسی کے کریکٹر کا انالیسس نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ حق کے ساتھ کھڑا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ اندر ان سب کے بغض اہل بیت تھا، بغض علی تھا، بغض حسین تھا، اور جاہ و جلال، مال و دولت، تخت، بادشاہت، گورنرشپ، ان چیزوں کے لالچ میں انہوں نے امام حسین کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ مسلمان اکٹھے ہو کے کیسے آگے رسول کے نواسے کے مقابلے میں؟ وہ کون سے کیسے کیسے مسلمان تھے وہ جو 9 لاکھ کا لشکر تھا؟ یہ چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ پیدا کرتی ہیں۔ میں اپنی یوتھ کو ہمیشہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ چھوڑ دیں اب وہ تعصب، وہ بغض، وہ کدورتیں، وہ نفرتیں، وہ لڑائی جھگڑے، وہ اختلافات اور وہ فرقہ وارانہ گفتگو۔ خدا را اپنے ملک پہ، اپنے ملک کے حالات پہ، اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح پہ، اپنے ماحول پہ، اپنے معاملات پہ ترس کھائیں، رحم کھائیں، امن و امان کا ماحول رکھیں۔ آپ کو اگر کسی چیز کی تلاش ہے تو آپ خود اس کی تلاش کریں، لوگوں کے کندھوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں اپنا۔ روز محشر آپ سے آپ کا سوال ہونا ہے۔ قرآن میں آیت اللہ فرماتا ہے کہ روز محشر میں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ میں شعور کروں گا۔ تو امام کے ساتھ میں شعور ہونے کے لیے پھر امام بھی اس لیول کا ہونا چاہیے نا، کہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کو روز محشر یہ کہہ سکیں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تو تیرے نبی کے جانشین علی کو اپنا امام مانا ہے، جو امیر المومنین ہے، امیر کائنات ہے، پوری کائنات پہ جس کی ولایت حجت ہے، میں نے اسے اپنا امام مانا ہے۔ میں نے حد تک الامکان کوشش کی کہ میں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کی سیرت پہ، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور واقعے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو، دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کوفیوں کے بہت سارے خطوط موصول ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو۔ وہ خطوط کنہوں نے بھیجے، ان کی سچائی کیا تھی، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ بعد میں کیوں نہیں سامنے آئے، وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے امام حسین کے ساتھ، اس بارے میں بتائیں۔ اس کے لیے روشنی جو ہے نا وہ میں قرآن پاک سے ڈالتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو سورہ المنافقین جو نازل ہوئی ہے نا، وہ میں اپنی آڈینس سے کہوں گا کہ اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں اور سرچ کریں کہ وہ کن منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر ان کی ہی اولادوں میں سے تھے کچھ لوگ جنہوں نے سارا معاملہ کیا تھا۔ امام حسین کو قتل کرنے والے، امام حسین کے قتل کا پلان کرنے والے، ساری سازشیں کرنے والے جو لشکر یزید میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، ذرا ان کے نام پڑھیں، پھر ان کے شجرے دیکھیں کہ ان کا تعلق کس کس سے تھا، تو آڈینس کو ان سوالوں کے جواب بڑے آرام سے مل جائیں گے۔ اچھا فاروق بھائی، اگر بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو لشکر گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جانب، جو ان کا جو قافلہ تھا اس کی جانب، اس کے جو لیڈ کر رہا تھا، جو اس کی کمانڈ کر رہا تھا، وہ عمر بن سعد، ایک بڑے صحابی کا بیٹا۔ تو اس کو سنا یہ ہے کہ واقع جو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی یزید کی جانب سے، یہ کیا تفصیلات ہیں، کیا واقعہ ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جتنے بھی لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ان میں سے کسی کو بھی امام کی معرفت نہیں تھی سوائے جناب حور علیہ السلام کے۔
ان کو جب امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہوئی، امام کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے، انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو پہچانا تو وہ تمام دنیاوی مال و دولت، بادشاہت، ہیرے جواہرات، جو گورنرشپ یا جو مقام ان کو، جو چیز، جو سی کرسی، جو سا عہدہ ان کو آفر کیا گیا تھا، وہ اس کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آگے تھے۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ تھے، وہ جو بھی تھا، وہ آپ نے جیسے پورا شجرہ بتایا، اس طرح باقی لوگوں کے بھی شجرے تاریخ کی تمام کتابوں پہ موجود ہیں، ان سب کے شجرے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس طرح بہت سے جملے بلند کیے گئے لشکر یزید میں، جن سے یہ چیزیں بڑی عیاں ہو رہی تھی، واضح ہو رہی تھی کہ یہ بغض بڑی دیر سے چلتا آ رہا تھا، یہ بغض بہت پرانا تھا، اور وہ بغض ان لوگوں کے اندر پنپتا رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے شمر کو آخری وقت میں بھی، جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں تھا اور وہ ملعون جب امام حسین علیہ السلام، دیکھیں نا، ان چیزوں پہ پھر ہمیں رونا آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حج گزرا ہے، عید قربان گزری ہے، عید الاضحیٰ، اس پہ جو تمہیں جانور ذبح کرنے کی شرائط بتائی ہیں، تم ظالموں، تم لوگوں نے تو ان شرائط کو بھی نہیں مد نظر رکھا امام حسین کو ذبح کرتے ہوئے۔ تم لوگ اس قدر بدبخت اور لالچ میں اور بغض میں اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ وہی گلا جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ ان اس گردن کو، رسول امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے پتہ نہیں کتنی بار چوما۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں نظر آیا اس وقت پہ بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کی، شمر کو بتایا کہ میں کون ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا، زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں۔ میں تمہیں پھر ایک بار بتا رہا ہوں کہ اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھو۔ اس نے تب بھی پھر بھی اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اچھا فاروق بھائی، یہاں پر ایک اور سوال تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ باتیں موجود ہیں، اس لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ میرا یہ موقف نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں، میں صرف بات سامنے رکھ رہا ہوں، ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ کیا یہ واقعی ہی ایسے تھا یا اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزادوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ یزید کو شہزادہ سمجھتے ہیں نا، وہ یزید کا کردار پڑھ لیں، یزید اسلام میں کیا کیا چینجنگز لانا چاہتا تھا وہ سب کچھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو وہیں پہ سمجھ آ جائے گی کہ یزید کا، کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرنا جو ہے نا وہ مناسب ہی نہیں سمجھتا، یزید کا لیول ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات بھی کی جائے۔ جہاں تک بات آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو جی مولا حسین جو ہے وہ کائنات کے امیر کے بیٹے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اولاد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار، ہمارے آقا، ہمیں جنہوں نے بخشوانا روز محشر، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان، مال و جان، تن من، دھن دولت، ہر چیز سرکار پہ قربان۔ وہ سرکار نماز میں سجدے کی حالت میں اور پشت پہ امام حسین علیہ السلام سوار ہے، تو سرکار نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ میرے بیٹے حسین کو تکلیف نہ ہو۔ اس امت نے اس حسین کا سر قلم کرنے کے بعد بھی اس حسین کی بہنوں کے ساتھ، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کیا سلوک کیا بازار شام میں؟ جن بدبختوں کے پاس کچھ نہیں تھا مارنے کو، انہوں نے کربلا کے صحرا کی گرم ریت اٹھا اٹھا کے ماری ہے۔ سر، جب بات صرف اتنی سی ہے کہ جس انسان کا ضمیر زندہ ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ میں باضمیر ہوں، میرا ضمیر زندہ ہے، میرے دل کو زنگ نہیں لگا ہوا، میرے دل کو تالے نہیں لگے ہوئے، وہ انسان نیوٹرل ہو کے، بغیر کسی تعصب کے، صرف ایک بار شروع سے آخر تک واقعہ کربلا پڑھ لے بس، اور واقعہ کربلا میں مصائب پڑھے کہ کیا کیا ظلم ہوئے، ان کو وہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا اور یہ کس حد تک بربریت کا مقام ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا فاروق بھائی، چونکہ آپ ایک اسپرچول ہیلر بھی ہیں، روحانی معالج بھی ہیں، ان سارے معاملات پہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں،
ایک ذکر ملتا ہے ظافر جن کے حوالے سے کہ وہ بھی کربلا میں آیا تھا اور حضرت علی کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بہتر جو ان سے نا بیان کر سکتے ہیں اس پورے واقعے کو، ظافر جن کو، اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا واقعہ. سر مولا علی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ایک کہ ایک بار کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو قیام کرنا پڑا رات کو کسی وادی میں. تو خیر وہ میں آپ کو قصہ مختصر بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل ہے باقاعدہ بیر العلم جنگ ہے کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، مولا علی کی جنگوں کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا. تو وہاں پہ نا رات گزارنی تھی تو کنویں سے نا پینے کے لیے پانی لانا تھا. تو جب کچھ صحابہ کرام گئے تو وہاں سے نا کنویں میں سے جن نکلتے تھے، اور وہ جو جنوں کے ایک ڈرانے کا انداز ہوتا ہے جس طرح سے خوف زدہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام واپس آ گئے تو پھر سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا تھا. مولا علی علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو وہ کنویں کی رسی پکڑ کے ذوالفقار لے کے مولا علی اس کنویں میں اتر گئے تھے. تو مولا علی کی جنات کے ساتھ جنگ ہوئی تو مولا علی نے وہاں پہ 20,000 جنات کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد جنات کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس سیٹلمنٹ پہ ان کا جو سردار تھا جس نے اسلام قبول کیا اور یہ ایک پیس ٹریٹری سائن ہوئی، آپ کہہ لیں کہ امن کا معاہدہ ہوا، وہ ظافر جن تھا. وہ ظافر جن پھر کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بیٹے کی ان دنوں شادی چل رہی تھی، شادی کے معاملات چل رہے تھے. تو کچھ جنات یا کوئی مخلوق تھی، انہوں نے وہاں جا کے تو ظافر جن کو یہ بتایا، تو پھر وہ ظافر جن اپنے ساتھ اپنا پورا الاؤ لشکر لے کے بیٹے کی شادی کینسل کر کے تو کربلا آ گیا تھا. اب وہاں پہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ میں ان پہ حملہ کر دوں، لیکن مولا امام، میں آپ کو بتانے لگوں امام کسے کہتے ہیں، کیونکہ امام ہونے کے لیے شرط ہے امام عادل ہوتا ہے، وہ عدل کرتا ہے. عدل اللہ کی ایک صفت کا نام ہے. اللہ بھی عادل ہے، امام بھی عادل ہوتا ہے، رسول بھی عادل ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جواب ہے ظافر جن کو کربلا میں کہ نہیں ظافر، میں تم سے مدد نہیں لے سکتا، تمہاری مدد بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے جو مد مقابل ہے یہ انسان ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا. آج بھی کربلا میں مقام ظافر جن موجود ہے، اور ایران عراق کچھ ممالک ہے وہاں پہ ظافر جن کی برسی بھی منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں آڈینس کو ہمیشہ یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جنات کو مولا علی علیہ السلام نے مارا تھا، اسی وجہ سے جنات مولا علی کے نام سے ڈرتے ہیں. اس لیے روحانی علاج میں مولا علی کا جو اسم ہے علی وہ، اور ناد علی جو مولا علی سے منسوب ایک دعائیہ کلمات ہے، ایک دعا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جنات جو شیاطین ہیں جو انسانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، انسانوں کے ساتھ غلط معاملات کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی، سیکشول ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، وہ جنات ابلیس کی اولاد میں سے ہیں. ابلیس اللہ کا دشمن ہے، قرآن میں واضح فیصلہ ہو چکا ہے. تو جو ابلیس ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اللہ کے مد مقابل کھڑا ہے، وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، اس نے قیامت تک اللہ سے لڑنا ہے، اس کی ایک اللہ سے لڑائی ہے. وہ لعنت لے کے نکلا ہوا ہے، جب اوپر رہتا تھا نا عبادتیں کرتا تھا اوپر، پتہ نہیں کتنے کتنے الگ الگ روایات ہیں، کتنے کتنے ہزاروں یا لاکھوں سال کی اس کی عبادتیں ہیں. تو یہ تمام جنات اس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ڈرتے پھر مولا علی علیہ السلام سے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتانے لگوں. قیامت سے پہلے، یوم الفرقان سے پہلے، امام مہدی علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے، اور ابلیس کو جس کا نام عبرانی میں عزازیل ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اسے مولا علی علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، کیونکہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور مولا علی اللہ کا ہاتھ ہے، ان کا لقب ہے ید اللہ. تو مولا علی نے اللہ کے دشمن کو قتل کرنا ہے، اس کے بعد پھر قیامت کی طرف جو ہے وہ معاملات شروع ہوں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں بتائیں کہ امام سجاد، امام زین العابدین، جنہوں نے اپنی آنکھ سے واقعہ کربلا دیکھا، اور وہ واحد شخصیت تھے جو کہ سروائیو کر گئے تھے اس سارے واقعے کو، اس سارے ٹارچر کو، جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کربلا سے جڑے ہوئے. اس کے بعد ان کی زندگی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی زندگی اختیار کر لی تھی کہ بہت زیادہ ایک سائڈ پر ہو گئے تھے سارے معاملات سے، کہ ظاہری سی بات ہے، آبویس ہے، جس کی فیملی کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہو. تو ان کے بارے میں بتائیں
ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جتنا لٹریچر پھر انہوں نے دیا اور جس طرح سے انہوں نے کتابیں دیں اس بارے میں بتائیں، ان تفصیلات کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سرکار کی جو شخصیت تھا یہ اور سرکار کے جو معاملات تھے، دیکھیں امام زین العابدین، ان کے حوالے سے میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ کربلا سے بڑی ایک جو کربلا تھی وہ امام سجاد علیہ السلام پہ گزری ہے۔ وہ کربلا سے لے کے شام تک، یزید کے دربار تک، جو مظالم پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تمام خاندان اہل بیت کی جو خواتین کے ساتھ جو ظلم امام سجاد علیہ السلام نے برداشت کیے، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد 35 سال سرکار نے جو زندگی کے اپنے گزارے ہیں، 35 سال سرکار خون روئے ہیں۔ ہم عام انسان جب روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے پانی بہتا ہے، سرکار جب بھی روتے تھے، گریا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد سرکار کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ ہاں، مختار سقفی نے جب ان سب لانتیوں کو قتل کیا تھا، تب تب اس واقعے کے بارے میں کہ روایت موجود ہے کہ امام کے چہرے پہ تھوڑا سا تبسم آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن امام سجاد جیسا جو کردار ہے، میں آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی ہستی کے فضائل کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں میں، کہ حسین بن نمیر ایک شخص تھا جس نے کربلا میں بڑے ظلم کیے تھے۔ تو وہ واقعہ کربلا کے بعد ایک بار مدینے شاید آیا تھا، اور وہاں پہ وہ مہمان بنا، مسافر خانے میں ٹھہرا، تو امام سجاد علیہ السلام نے اس کے لیے شربت بھیجا۔ تو اس نے امام سجاد علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، تو اس نے کہا کہ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے قاتل کو کون کوئی بھول سکتا ہے، میں نے تمہیں پہچانا، لیکن تم یہاں پہ میرے مہمان ہو، وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ یہ تعلیمات ہے اہل بیت کی، یہ درس ہے کربلا کا، یہ درس ہے آل رسول کا، برداشت، عفو درگزر، معاف کر دینا، لیکن اپنے سٹانس پہ سٹینڈ ان کا موجود تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کی وہ نماز بچانے کے لیے یا باقی دین بچانے کے لیے کربلا کا واقعہ تھا، واقعہ کربلا تھا ولایت علی کے لیے، جس سے سب سے زیادہ تکلیف تھی یزیدیوں کو، لشکر یزید کو، اور یہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا تھا یہ معاملہ، یہ بغض بڑی دیر سے چلتا آ رہا تھا، مولا علی کے حوالے سے تھا، وہی بغض جو بڑھتا گیا اور اس نے یہ شکل اختیار کر لی۔ واقعہ کربلا تے چلے ایک اپنی جگہ پہ ہے، واقعہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں 61، 62 اور 63 ہجری، 3 ہجریوں کی آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا فاروق بھائی، میں آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی جانب دلاؤں گا کہ یزید کے بارے میں جس طرح یہ ساری بات ہو رہی تھی، ساری چیزیں بتائیں، واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ایونٹس ملتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں واقعہ ہررا کے بارے میں، کہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا اور بڑا ایک سمجھ لیں کہ ایک تاریخ واقعہ ہے تاریخ اسلام میں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ سر میں نہیں اس کو بیان کرنا چاہتا، اس میں پھر بڑی بڑی ایسی شخصیات ہیں، بڑے بڑے ایسے معاملات ہیں، بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کچھ معاملات ایسے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، میرا بتانا نہ بتانا ضروری نہیں ہے، سوال معنی یہ رکھتا ہے کہ عوام ان واقعات کو آج خود پڑھے یا خود سنے، اور پھر اس چیز کا فیصلہ کرے کہ آیا یہ سب کچھ پیش کیوں آیا، ان سب چیزوں کی بنیاد کب پڑی، اور ان سب چیزوں کا پھر سائیڈ افیکٹ کیا، اور روز محشر جو بار بار ایک بات ہر انسان کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی کسی اینکر نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جی یہ سب کچھ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ مجلس سے کرتے ہیں، آپ زلجنا نکالتے ہیں، آپ تعزیے نکالتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ کربلا کو جو آپ نے زندہ رکھا ہے، جس طریقے سے آپ ساری چیزیں بتاتے ہیں، دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو بھی سٹانس تھا ولایت علی کا، دیکھیں نماز پڑھی جا رہی تھی، یہ نہیں کہ نماز نہیں تھی پڑھی جا رہی، جیسے کہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، میں نے بھی بتایا
کہ لشکر یزید میں نمازی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور حاجی بھی تھے، لیکن وہ چیزیں تبدیل کی ہوئی تھی، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیے ہوئے دین کا ریئل فیس تھا۔ اس اسلام کے چہرے کو، اس اسلام کی بنیاد کو یزید نے مسخ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور یزید کا جو پورا ایک لشکر تھا وہ سارا کا سارا اس چیز میں انوالو تھا کہ ہم ان سب چیزوں کی شکل بدل دیں اور پھر ہم اپنی مرضی سے سب کچھ لے کے چلیں آگے، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کی بنیاد کہاں سے پڑی، کب سے پڑنی شروع ہوئی، اور پھر ان چیزوں کی بنیاد میں کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، کس کس شخصیت کا کیا کیا کردار تھا، وہ چیزیں آج واضح واضح طور پہ ہر ایک انسان کے لیے موجود ہیں۔ اور ایک بڑی کھلی سی اور ایک سادہ سی سمپل سی دلیل ہے جو میں اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ ہم نے جو دین لیا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اور ہم نے ان کی فیملی سے دین لیا ہے جن کے ساتھ سرکار نے اپنا بے شمار وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس دین کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹ وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن جو ہے وہ بالکل کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ملا ہے۔ اچھا فاروق بھائی، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کون سی خاص عبادات ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں، کون سی ایسی دعائیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی خاص عبادات ہمیں بتا دیں آخر میں آڈینس کے لیے۔ سر اس مہینے میں عبادات جو ہے نا وہ، ایک تو میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں جو آپ کے مال و دولت رزق میں ہر چیز میں برکت کا باعث بنے، وہ یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ زیادہ سے زیادہ لنگر کھلائیں، لوگوں کو نیاز کھلائیں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، شربت پلائیں، دودھ پلائیں۔ اب یہاں پہ وہ ایک فتوے شروع ہو جاتے ہیں، جی غیر اللہ کے نام پہ نہیں کھلانا، ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ وہ جو قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ذبح کرنے کا، کہ غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہو، کیونکہ پرانے وقتوں میں جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں دی جاتی تھی، جانور ذبح کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ویسے نیتاً امام حسین علیہ السلام کے نام پہ لوگوں کو نیاز کھلائیں، لوگوں کو شربت پلائیں، پانی پلائیں۔ میں خود اپنے بذاتی خود میں نے بہت چھوٹے لیول سے چیز شروع کی تھی، اور آج ہم نے وہ چیز بہت زیادہ پھیلا لی ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 9 محرم 2 دن ہمارا جو ہے وہ کیمپ لگے گا نیاز امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور یہ تو معاملہ ہو گیا آپ کے گھر رزق کے لیے کہ آپ رزق کے حوالے سے آپ کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ نہیں کرنا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ذکر کے حوالے سے ہے کہ اس مہینے میں اور سفر کے مہینے میں، محرم سفر، آپ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی جو شان میں، ان کے ہستی پہ، ان کی ذات پہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کے بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور قاتلان حسین اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کریں۔ بس یہ دو جو ذکر ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو اسپرچویلٹی دیں گے، آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل باڈی کی کلینزنگ ہوگی، کیونکہ دیکھیں دعائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ، ان کے تمام خانوادہ پہ، ان کی فیملی پہ، جن جن پہ یہ سارے معاملات ہوئے ان کو یاد رکھیں، ان کی شہادت کو سن کے اگر آپ کی آنکھوں میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی پانی آ جائے، آپ کی پلکیں گیلی ہو جائیں، تو آپ پہ دوزخ حرام ہے، آپ کا جنت میں جانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نام پہ آپ کے آنکھوں میں آنے والے آنسو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا آپ بغض تعصب کو بالکل ختم کریں۔ یہ میں اب اپنی امت کو، اپنی یوتھ کو، اپنے سننے والوں کو ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ بالکل اختلافی باتیں چھوڑ دیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، حق اور باطل میں خود پہچان کریں، اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ اس میں آپ نے یہ نہیں پھر دیکھنا کہ یہ کون تھا تو وہ کون تھا، نہیں، پھر آپ نے اپنی ضمیر کی آواز سے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مولا حسین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا، جب بات آئے حق کی، ٹھیک ہے، تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، ٹھیک ہے، کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، حق کے لیے ڈٹ گئے تھے، کھڑے ہوئے، سٹینڈ لیا۔ اور آج دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کائنات میں موجود ہیں، جن و انس جو ہیں وہ غم حسین مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یزید کا نام کہاں پہ مٹی میں مل گیا، لعنت لے گیا اپنے گلے میں، لعنت کا توق اس نے ڈال لی، اور لعنت وہی کمائے گا وہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔
بالکل ٹھیک ہو گیا فاروق بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے واقعے کو بیان کیا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ ظاہر سی بات ہے ایک ٹچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان چیزوں کو بیان کیا. اگین تھینک یو سو مچ. ناظرین، پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.